ناظرین، معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ظاہر حکومت کی طرف سے آئے ہیں اور پیپلز پارٹی جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے حکومت کی اس وقت تعطل کا شکار ہے. چند معاملات پر ہو سکتا ہے بات چیت آگے بڑھے اگلے چند دنوں میں. اور پی ایم ایل این جن کے لیڈران 10 تاریخ کو یہاں پر آ رہے ہیں وہ اور جو وکلا کی تحریک کے نمائندگان ہیں یہ تینوں کم از کم اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی موجودگی میں الیکشن میں یہ شرکت نہیں کریں گے. اعجاز الحق صاحب کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی تیار ہے اور الیکشن میں شرکت کریں گے. وی کم بیک انٹو دس ڈسکشن کہ اگر اسمبلی ڈیزالو بھی ہوتی ہے تو کیا سیاسی مسئلہ پاکستان کے اندر حل ہو جائے گا یا مزید گھمیر ہو جائے گا. آفٹر دس بریک پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس موجود ہیں پینلسٹ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ معاملہ کہ اگر حکومت اپنی الٹیمیٹ آپشن بھی ایکسرسائز کرے مارشل لا اور ایمرجنسی کے علاوہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی تو کیا پاکستان کے اندر سیاسی مسئلہ حل ہو جائے گا. اعجاز صاحب، ایشو یہ ہے کہ تین جو تکون ہے سیاست کی اس وقت بشمول اگر ایم اے میں بھی ڈال دیں تو آپ سمجھیں کہ 4 نقطے ہیں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی موجودگی میں جو الیکشن ہوں گے ان کو قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ بھلے جائیں اور الیکشن اکیلے جیت کے آ جائیں، کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیں، کریڈیبلٹی اور ڈسکریڈیبلٹی کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ نے سسٹم کو بچانا ہے، میں دوسری بات نہیں کروں گا مارشل لا کی یا ایمرجنسی کی یا جو بھی آپشن اویلیبل ہیں، کیونکہ وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ آپ کو یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر معاملات کسی طرح سے حل ہو رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اگر اسمبلیز ہم آج ڈیزالو کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے تحت لے جاتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 120 ڈیز اور مزید مل جائیں گے اور نئی اسمبلی سے وہ الیکٹ ہو کر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں. کریڈیبلٹی نہیں ہے استاد رفیق صاحب. کریڈیبلٹی تو پھر دیکھیں نا، کریڈیبلٹی تو اپنے اپنا اس کا دائرہ اختیار ہے کہ یہ جو آپشنز جس کا آپ نے ذکر کیا 120 ڈیز مل جائیں گے، ابھی بھی معاملہ سب جوڈیشل سپریم کورٹ کے پاس پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں اور ڈیسیژنز کیا آتا ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں. بنیادی بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، ہماری قائد کا بھی موقف کہ یونیفارم اور ڈیموکریسی دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، اس پہ بڑی واضح سی بات ہے. لیکن یہ اگر اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنا چاہیں گے اس آپشن کو ایکسرسائز کر کے 120 ڈیز کے لیے نظر، تو بات ہے کہ ابھی میٹر سب جوڈس بیفور دی سپریم کورٹ آلسو. وہاں سے ڈیسیژن کیا آتا ہے ڈیول آفس کے بارے میں، یونیفارم کے بارے میں، وہ کیا آتا ہے. تو اگر ججمنٹ آ جاتی ہے تو دیٹ وڈ ہیو دی افیکٹ، اس کا افیکٹ ہوگا سارے الیکشن پروسیس. صاحب ابھی حامد خان صاحب جو بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ظاہر تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس کو اس وقت پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے، آپ کا جو سیاسی جھکاؤ ہے اور لائرز کا جو سیاسی جھکاؤ ہے وہ ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے. تو اگر لائر اسٹریٹ کے اوپر آئیں گے جنرل پرویز مشرف کے تحت جو الیکشن ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ کی پارٹی اس سیاسی ایجیٹیشن میں حصہ لے گی؟ آپ اسٹریٹس ایجیٹیٹ کریں گے؟ الیکشن میں حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ حامد صاحب دیکھیے، 10 سپٹمبر کو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پاکستان لوٹ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. آج وکلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرف صاحب کی وردی اور ان کی صدارت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. سول سوسائٹی کے حقوق حاصل کرنے کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، فوج کو بیرکس میں بھیجنے کے لیے وکلا اور سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، دانشور اور اہل صحافت مل کر ایک تحریک منظم کر رہے ہیں اور یہ اکٹھی ہی تحریک چل رہی ہے. چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے بھی جو تحریک چلی ہے اس میں یہ سارے طبقات موجود تھے اور ہم اصل جمہوریت کی بحالی تک ایک دوسرے کے فطری اتحادی ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا، اول تو مشرف صاحب کو الیکشن کرانا نصیب نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے وردی میں عام انتخابات کروانے کی کوشش کی تو یہ ان کا فری فال جمپ ہوگا، اور اس فری فال جمپ کو وہ پیراشوٹ کے بغیر لگا کے بچنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جو عوام کا ایک درجہ حرارت ہے لوگوں کا، جو کچھ لال مسجد میں کیا انہوں نے، لال قلعہ فتح ان سے ہوتا نہیں ہے، لال مسجد انہوں نے فتح کر لی ہے. جو کچھ بلوچستان اور وزیرستان میں انہوں نے لوگوں کا خون بہایا اور انسانی سروں کے مینار کھڑے کیے ہیں، اور جس طرح مہنگائی اور بے روزگاری ہے، آپ انہیں ایک بار انتخابات کا اعلان کرنے دیں، جو ہے نا آپ دیکھیں گے انصاف ہو جائے گا. اور یہ اپنی شکلیں چھپائیں گے لوگوں سے
इन्हें वोटर मिलेगा ना स्कूटर मिलेगा। ये सेंटिमेंट और ये इलेक्शन एक अवामी तहरीक को जन्म देगा। आप ये बताएं कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती हैं और इलेक्शंस अनाउंस होते हैं विद इन 90 डेज, ये पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी मौजूदा सूरत हाल में कि नहीं करेंगी? सवाल तो ये हमारी इजाजुल हक साहब एट मोस्ट कोशिश है और इसका फैसला 10 सितंबर को हो जाएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि इंतखाबात से पहले परवेज मुशर्रफ साहब अपनी वर्दी समेत रुखसत हों। दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन इसका फैसला 10 सितंबर को इसलिए होगा, हमें यकीन है कि लोग रोड्स पर आएंगे और आमरीयत से अपनी बेजारी का इजहार करेंगे और ये पाकिस्तानी कौम पर मुनहसर है। जितनी ज्यादा तादाद में लोग रोड्स पर आएंगे उतनी शिद्दत से पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद रिएक्ट करेंगे। मुझे शिद्दत से तहरीक हम सब बात ये कि आप बेशक डिनाई करें कि वकला जो है वो सियासी झुकाव उनका नहीं है और वो एक आइन की बहाली के लिए कर रहे हैं जदोजहद, जो आपका अपना बयान है, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है वो यही है कि आपकी एक इनफॉर्मल अलायंस बनती जा रही है उन सियासी जमातों के साथ जो बिल्कुल फोकस्ड हैं जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने पर। देखिए ये कोइंसिडेंस है, ये डिलिबरेट नहीं है, लेकिन ना एक मकसद है जिसको हम लेके चले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं मुल्क में फौजी हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक वो पार्टी जो उनका मकसद हमसे मिलता है तो ये एक कोइंसिडेंस है, वरना देखिए ना पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा ही अकोमोडेशन करते रहे मुख्तलिफ वक्तों पे। जैसे आपने 17वीं तरमीम की बात की, जैसे अभी जो डील की बात चलती रही है, वकला ने कभी किसी मौके पर किसी किस्म की कोई ढील या डील के बारे में बात नहीं की। वकला का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज APDM इस मौके पे काम रहे ना रहे, वकला अपने इस मौके पे कायम रहेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ आइन के सिपाही हैं। ओके, लेट मी कट इन बिकॉज़ टाइम इज रनिंग आउट। बुखारी साहब, आपके लिए सवाल बड़ा सादा सा है। ये माहौल है, ये सेंटिमेंट है और ये बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस रेस में डिस्टेंट सेकंड या थर्ड नजर आती है उस वक्त तक जब तक बेनजीर भुट्टो साहबा अपना अराइवल का डेट अनाउंस नहीं करेंगे। तल्ला साहब गुजारिश है कि उनके अराइवल के बारे में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और 14 सितंबर को अनाउंसमेंट आ रही है। जब चीज को डिले कर रहा हूं कमेटी बना दें। नहीं, मेरी बात सुन लें। ऑब्वियसली कि नेगोशिएशंस के लिए कमेटी नहीं बनी थी, डायलॉग हुकूमत के साथ नहीं, गुजारिश है अनाउंसमेंट के लिए कमेटी बना दिया। कमेटी बात है जब नेगोशिएशंस भी तो जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के सीनियर मेंबरान से उनसे उनकी कंसल्टेशन एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपकी प्रेफरेंस क्या है कि जल्दी अनाउंस करें या बाद में अनाउंस? देखिए जी, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एक डिसीजन हुआ है कि हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की वो 14 को अनाउंस करेगी और साइमल्टेनियसली अनाउंस करेगी। सिर्फ एक जगह से अनाउंसमेंट नहीं आएगी, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और तमाम प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से साइमल्टेनियसली अनाउंसमेंट इलेक्शंस के बाद वापस आएंगे। अब ये इलेक्शन से पहले इंतखाब की बात हो रही है, 12 का को इलेक्शन से पहले आएंगे। ओके, लेट्स क्लोज द प्रोग्राम में। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। जो कमेटी की बात की, मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में कहा था, कमेटी के बारे में कहा जाता है कि कैमल इज एक्चुअली अ हॉर्स डिजाइन बाय अ कमेटी। होपफुली आपकी कमेटी जो है वो अगर उसने घोड़ा बनाना है तो घोड़ा ही बनाएगी, कैमल नहीं बनाएगी। नहीं, ये हमारे लिए ये बात नहीं। ओके, लेट्स क्लोज द प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। तलत हुसैन की तरफ से आज सिर्फ यही कुछ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।